دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے رہنما کی جس نے نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری امت مسلمہ کو نئی پہچان دی۔ ایک ایسا بادشاہ جو اپنی سادگی، دیانت اور جرأت کی وجہ سے دنیا بھر میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں شاہ فیصل بن عبد العزیز۔ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ دوستو، شاہ فیصل بن عبد العزیز کی پیدائش 1906 میں سعودی عرب ریاض میں ہوئی۔ شاہ فیصل سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز کے بیٹے تھے۔ بچپن ہی سے سنجیدہ مزاج اور مذہبی تعلیم سے وابستہ رہے۔ کم عمری میں ہی سفارتی وفود کے ساتھ مغربی دنیا کا دورہ کیا، جہاں سے انہیں اندازہ ہوا کہ مسلمان ممالک کو اپنی آزادی اور وقار قائم رکھنے کے لیے کس حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ سن 1964 میں اپنے بھائی شاہ سعود کی معزولی کے بعد شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ بنے۔ ان کے اقتدار میں آتے ہی ملک میں نظم و ضبط قائم ہوا۔ انہوں نے مالیاتی نظام کو بہتر بنایا اور عوامی فلاح کے منصوبے شروع کیے۔ تعلیم کے دروازے سب کے لیے کھولے، خواتین کے لیے بھی اسکول قائم کیے گئے۔ صحت کے شعبے میں جدید اسپتال بنائے۔ معیشت کو تیل پر مبنی ایک مستحکم نظام دیا تاکہ دولت صرف خاندان شاہی کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے استعمال ہو۔ دوستو، شاہ فیصل ہمیشہ فلسطین کے حامی رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم قبلہ اول کو آزاد نہ کرا سکے تو ہم امت کے نام پر فخر نہیں کر سکتے۔ اسی مقصد کے تحت 1969 میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگائے جانے کے بعد انہوں نے OIC آرگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس کی بنیاد رکھی تاکہ دنیا کے تمام مسلم ممالک ایک آواز میں بات کر سکیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران شاہ فیصل نے ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ انہوں نے امریکہ اور مغرب کو کہا، اگر تم اسرائیل کی مدد کرو گے تو ہم تمہیں تیل دینا بند کر دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عرب ممالک نے تیل کی فراہمی روک دی۔ مغربی دنیا میں شدید بحران پیدا ہوا، اسٹاک مارکیٹس گر گئیں، معیشت ہل کر رہ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ تیل محض ایندھن نہیں بلکہ ایک سیاسی ہتھیار بھی ہے۔ دوستو، پاکستان اور شاہ فیصل کا تعلق بے حد گہرا تھا۔ وہ پاکستان کو اسلامی دنیا کا اہم ملک سمجھتے تھے۔ اسلام آباد میں ایک عظیم مسجد بنانے کا خواب تھا، مگر مالی وسائل کی کمی تھی۔ شاہ فیصل نے نہ صرف اس منصوبے کے لیے مالی مدد فراہم کی بلکہ ذاتی دلچسپی لے کر اسے مکمل کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کی سب سے بڑی اور عظیم مسجد کو فیصل مسجد کا نام دیا گیا۔ آج یہ مسجد پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کی علامت ہے اور شاہ فیصل کی امت کے لیے محبت کی یادگار بھی ہے۔ دوستو، شاہ فیصل اپنی سادگی کے لیے بھی مشہور تھے۔ شاہی محل میں رہتے ضرور تھے مگر ان کا طرز زندگی نہایت عام سا تھا۔ وہ اکثر بغیر کسی پروٹوکول کے عوام سے ملاقات کرتے تھے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی بجلی کے بے جا استعمال کو ناپسند کرتے تھے۔ دوستو، 25 مارچ 1975 کو ریاض میں ایک اندوناک واقعہ پیش آیا۔ ان کے اپنے ہی بھتیجے نے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ صدمہ نہ صرف سعودی عوام بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ناقابل برداشت تھا۔
ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور دنیا بھر میں سوگ منایا گیا۔ دوستو، شاہ فیصل نے اسلامی اتحاد کی بنیاد رکھی۔ OIC تیل کو سیاسی ہتھیار بنا کر خود کو دنیا کے لیے حیران کر دیا۔ فلسطین کے لیے عملی جدوجہد کی، سعودی عرب میں تعلیم اور ترقی کی بنیاد رکھی، پاکستان کو فیصل مسجد کا تحفہ دیا۔ دوستو، شاہ فیصل کہا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس ایک بندوق ہو اور صرف اس میں ایک گولی ہو تو وہ گولی اسرائیل پر چلے گی۔ دوستو، ان کی شہادت کے بعد امت مسلمہ ایک ایسے رہنما سے محروم ہو گئی جس نے ہمیں خودداری، اتحاد اور غیرت کا سبق دیا۔ آج اسلام آباد کی بلند و بالا فیصل مسجد جب آسمان سے باتیں کرتی ہے تو لگتا ہے کہ شاہ فیصل اب بھی ہمیں یاد دلا رہے ہیں۔ ایک امت، ایک طاقت، ایک آواز۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔